اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ ایڈیمز. ایڈیم سے مراد ہے ضرب المثل. یہ چھوٹے چھوٹے مصرے ہوتے ہیں جنہیں بات چیت یا تحریر کے دوران استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات میں وزن پیدا کیا جا سکے اور اسے دلچسپ بنایا جا سکے. ایڈیمز میں استعمال کیے جانے والے جو الفاظ ہیں ان کا جو ظاہری مطلب ہوتا ہے وہ ان کے اصل مطلب سے ذرا مختلف ہوتا ہے. لہٰذا ایڈیمز کو جملوں میں استعمال کرنے کے لیے ان کے اصل مطلب کو جاننا بہت ضروری ہے. تو چلیے اب معنی اور جملوں کی مدد سے کچھ اہم ایڈیمز کو مل کر سیکھتے ہیں. ایڈیم نمبر 1 آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیے. Once in a blue moon, meaning something that happens very rarely. یعنی وہ بات یا عمل جو کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے. Sentence: Once in a blue moon, some monkeys can be seen in this area. یعنی کبھی کبھار اس علاقے میں کچھ بندر بھی دکھائی دیتے ہیں. Idiom number 2 beating around the bush, meaning avoiding the main topic. یعنی اہم موضوع سے ہٹ کر بات کرنا یا پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا. Sentence: The student was beating around the bush when he was asked to answer the question because he did not know the right answer. یعنی طالب علم جو تھا وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا یا جسے کہتے ہیں آئیں بائیں شائیں کرنا کہ جب اس سے سوال پوچھا گیا کیونکہ اسے درست جواب معلوم نہیں تھا. Idiom number 3 chip on your shoulder, meaning when someone is upset because معاف کیجیے گا about something that happened a while ago. یعنی جب کوئی شخص حال ہی میں ہونے والے کسی افسردہ واقعے کی وجہ سے مایوس ہو یا افسردہ ہو. Sentence: He has a chip on his shoulder for not being selected in the team. یعنی ٹیم میں شامل نہ کیے جانے کی وجہ سے وہ افسردہ تھا. معاف کیجیے گا وہ افسردہ ہے. He has a chip on his shoulder یعنی وہ افسردہ ہے. Idiom number 4 cry over spilt milk, meaning complaining about a loss or failure. یعنی کسی نقصان یا ناکامی پر واویلا کرنا، رونا دھونا یا پھر گلا شکوہ کرنا. Sentence: He realized that there was no use crying over spilt milk and decided not to repeat the same mistake. یعنی اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ خام خواہ پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار کی ہوئی غلطی کو دوبارہ نہیں دہرائے گا. Idiom number 5 spill the beans, meaning to disclose a secret. یعنی راز افشا کر دینا یا پھر بھانڈا پھوڑ دینا. Sentence: My brother spilled the beans about the surprise party that we had planned for our parents. یعنی ہم جو چپکے سے تیاری کر رہے تھے اپنے والدین کو ایک پارٹی دینے کی تو میرے بھائی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا یعنی وقت سے پہلے انہیں اس بات کے متعلق بتا دیا. Idiom number 6 piece of cake, meaning something that is easy to understand or do. یعنی کوئی بات آسانی سے سمجھ آ جانا یا کوئی ایسا کام جسے آسانی سے کیا جا سکے. Sentence: I thought that the exam would be tough, but it turned out to be a piece of cake. یعنی میں سوچ رہا تھا کہ امتحان مشکل ہوگا لیکن وہ تو بہت ہی آسان نکلا. Idiom number 7 blessing in disguise, meaning something good and useful that did not initially seem that way. یعنی بظاہر ہونے والا کوئی برا واقعہ یا عمل لیکن بعد میں جس کا نتیجہ اچھا نکلے. Sentence: Missing his train was a blessing in disguise because he had forgotten to take some important documents with him. یعنی اس کا ٹرین کا چھوٹ جانا جو ہے وہ باعث رحمت نکلا یا پھر اچھا نکلا کیونکہ یعنی یہ اچھا ہوا کہ اس کی ٹرین چھوٹ گئی کیونکہ وہ بہت ہی اہم کاغذات کو اپنے ساتھ لے جانا بھول گیا تھا. Idiom number 8
come hell or high water, meaning possible obstacles in your path will not stop you. یعنی مشکلات کے آگے ڈٹ جانا اور یہ طے کر لینا کہ کچھ بھی ہو تو آپ اس کام کو کرنے سے نہیں رکیں گے. سینٹینس Come hell or high water, we will win the next competition. یعنی چاہے کچھ بھی ہو ہم اگلا مقابلہ جیت لیں گے. Idiom number 9, taste of your own medicine, meaning receive the same treatment that one gives to others. جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے جیسا کرے ویسا بھرے، یعنی جو دوسروں کے ساتھ کرے وہی اس کے ساتھ خود اپنے ساتھ بھی ہو. Sentence He tried to cheat with others, but he got the taste of his own medicine when he lost his own fortune instead. یعنی اس نے دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی لیکن پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی، یعنی اس کے ساتھ وہی ہوا جو کہ وہ دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا جب اس کا بہت سا سرمایہ ڈوب گیا. انسٹیڈ یعنی اس کے بجائے، یعنی اس سے پہلے کہ اس کے دھوکے سے کسی دوسرے کو نقصان ہوتا خود اس کا نقصان ہو گیا. Idiom number 10, golden handshake, meaning a big sum of money given to a person when they leave a company or retire. یعنی اس سے مراد ہے کہ جب کسی کمپنی کو چھوڑتے وقت یا ریٹائر ہوتے وقت کسی شخص کو اچھا خاصا روپیہ پیسہ وغیرہ دیا جاتا ہے رخصت کرتے وقت. Sentence The company offered a golden handshake to their aged employees. یعنی کمپنی نے اپنے عمر رسیدہ یا بوڑھے ملازمین کو اچھی رقم دے کر رخصت کر دیا. تو یہ تھے چند اہم ایڈیمز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے. اس سے اگلی ویڈیو میں ہم چند اور اہم ایڈیمز کو ڈسکس کریں گے.